اب میں کانپور کی ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مظاہری دامت برکاتہم، میں حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں، اور پڑوسی ملک میں ہی ایک فتنہ اور سر اٹھا رہا ہے، فتنہ گوہر شاہی۔ ہمارا پڑوسی ملک بدقسمتی سے فتنوں کی آماج گاہ بن گیا ہے، فتنہ گوہر شاہی۔ میں چاہتا ہوں حضرت والا اس فتنے کے سلسلے میں مختصر وقت میں کچھ ایسی باتیں ارشاد فرما دیں جو ہم لوگوں کے لیے رہنما خطوط ثابت ہوں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبن فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، دین اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے، آخری دین ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ اس کے باوجود آپ نے ہی ہم کو بتلایا کہ میرے بعد کچھ جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے جب یہ فرمایا ہے تو ایسے لوگ یقیناً وجود میں آئیں گے۔ تعجب اس پر نہیں ہے کہ وہ آئیں گے، تعجب یہ ہے کہ ایسے جھوٹے لوگوں کو ان کے کچھ ہم نوا مل جاتے ہیں، تعجب اس پر ہے۔ ہمارے بر صغیر ہند و پاک اور بنگلہ دیش اور اس علاقوں میں اس طرح کے لوگ کچھ زیادہ ہی اپنے ہم نوا اکٹھے کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں مسلمانوں کے پاس اس 7ویں نمبر والی قوت نہیں ہے۔ ایک 7ویں نمبر کی قوت ہوتی ہے، 6 نمبر کے بعد ایک 7واں نمبر جو ہوتا ہے، وہ قوت نہیں ہے ان کے پاس۔ جہاں اس طرح کی قوت مسلمانوں کے پاس ہے، وہاں ایسے لوگوں نے اگر سر اٹھایا تو ان کا خاطر خواہ علاج بھی ہو گیا۔ ابتدائے اسلامی میں آپ دیکھ لیجئے، مسیلمہ کذاب نے سر اٹھایا تو اس کو مسلمانوں نے اس کا حق دے دیا۔ اسود عنسی نے اٹھایا، اس کو اس کا حق مل گیا، جس کو جس لائق تھا۔ کسی کا کام قید سے چل سکتا تھا تو اس کو قید کر کے اس کا خناس جو ہے وہ صحیح کیا گیا۔ آپ ایک کتاب پڑھتے ہیں متنبی، احمد ابن حسین متنبی، اسی لیے متنبی کہلاتا ہے کہ وہ بھی دعوی نبوت کرنے والا تھا، لیکن اس کو چند دنوں قید کیا گیا، اس کا بھوت اتر گیا۔ جو جس لائق ہوتا تھا اس کو وہ چیز مل جاتی تھی۔ مثال کے طور پر خلیفہ ہارون رشید کے سامنے ایک شخص لایا گیا اور بتایا گیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ پوچھا اس سے، اس نے کہا ہاں میں نبی ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے۔ ہارون رشید نے اس کی شکل و صورت پر نگاہ ڈالی اور قیافے سے محسوس ہوا کہ یہ شخص پیٹ کا ٹوٹا ہوا ہے، اس لیے اس نے اپنے معاشی حالات سے مجبور ہو کر اس طرح کا دعویٰ کیا ہے۔
اس لیے اس کی سزا خلیفہ نے یہ مقرر کی کہ اس کو جیل خانے میں مطبخ میں رکھ دیا جائے. قید خانے کا جو مطبخ ہے وہاں اس کو رکھ دیا جائے اور بے ٹوک روک ٹوک یہ رہے، جو چاہے کھائے جو چاہے استعمال کرے. چنانچہ اس کو وہاں رکھ دیا گیا. کچھ دنوں کے بعد خلیفہ نے پھر اس کو بلایا اور کہا بھائی ابھی بھی آپ پر وحی آتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں آتی ہے ابھی بھی. تو اب کیا آتی ہے وحی؟ تو اس نے کہا بس ایک ہی وحی آتی ہے کہ یہاں سے نہ نکلنا. کھانے پینے کی ضرورت تھی اس کو، وہ چیز مل گئی اس کو. کہ بس یہیں رہنا، مطبخ میں ہی رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہیں تم رہو، یہاں سے کہیں باہر نہیں جانا. تو علاج جس طرح سے ہو سکتا تھا وہ علاج اس طرح سے کر دیا جاتا تھا، اور اس علاج کی واقعتاً ضرورت اسی سے ان کا کام. نبی ہوں، میری نبوت کو مانا جائے. والی کابل نے اس کے خط کے پشت پر صرف ایک جملہ لکھے کہ اس کے پاس بھیج دیا. یہاں تشریف لائیے تب ہم آپ کو آپ کی نبوت کا بھاؤ بتا دیں. تو کہ ہندوستان میں بیٹھ کر کے آپ نبوت کی بات کر رہے ہو، اس کی بات کر رہے ہو. بس صرف ایک کا اینجا بیا، یہاں آئیے. اگر آپ کو واقعی اپنی نبوت چمکانی ہے اور اپنی نبوت کا بھاؤ معلوم کرنا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں گے. لیکن بدقسمتی سے اس علاقے میں چونکہ آپ کو یہ چیز حاصل نہیں ہے، اس لیے اب ان کے لیے ہمارے سامنے دو مرحلے. ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ ہمیں ان کا جواب دینا ہے. یہ کم پیش آتا ہے، ہر ایک کے سامنے پیش نہیں آتا، ہر ایک کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن آپ اہل علم ہیں، آپ کو تو بہرحال اس طرح کے لوگوں سے نپٹنے کے لیے، ان کو جواب دینے کے لیے علمی اعتبار سے تیاری کرنی ہی کرنی. لیکن میرے نزدیک یہ زیادہ اہم اس لیے نہیں ہے کہ حضرت مفتی منظور نعمانی علیہ الرحمہ، جن کی پوری زندگی فرق باطلہ سے مقابلہ کرتے ہوئے گزری، سینکڑوں کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی، اپنے زمانے کے تمام فرقوں سے آپ نے دو بدو مقابلہ کیا، اور اخیر میں جو اپنا تجربہ لکھا وہ یہ کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ جو متاثر ہو جاتا ہے، جو کسی مذہب کو اختیار کر لیتا ہے، پھر اس کو سمجھانا آسان نہیں، اس کو واپس لانا ناممکن تو نہیں لیکن آسان نہیں. اس لیے ان پر جو متاثر ہو گئے ہیں، جو بدل گئے ہیں، جنہوں نے غلط راہ چن لی ہے، ان پر محنت کے بجائے اگر کوشش یہ کی جائے کہ ہمارے وہ افراد جو ان کے دام فریب میں نہیں آئے ان کو کیسے بچایا جائے. یہ دوسرا مرحلہ ہے اور یہ زیادہ اہم ہے. آپ اہل علم ہیں، آپ کسی مدرسے کے مدرس ہیں، آپ کسی مسجد کے امام ہیں. اگر امام ہے تو آپ کو ایک بہت بڑا حلقہ ملا ہوا ہے، بغیر پوسٹر کے، بغیر بائنر کے، بغیر اعلان کے آپ کو ہفتے میں اتنے لوگ مل جاتے ہیں جمعہ کے دن کہ آپ بہت کچھ ان کو بتا سکتے ہیں اور اپنی بات وہاں تک پہنچا سکتے ہیں لوگوں تک. تو اصل مسئلہ ان کے سمجھانے کا ہے. جو متاثر ہو گئے ہیں ان کے لیے تو ہمیں تیاری کرنی ہی ہے، وہ غیر اہم نہیں ہے. میری گزارشات کا بالکل یہ مطلب نہیں کہ وہ غیر اہم ہے. اہل علم کے لیے تو دونوں مرحلے اہم ہیں، ان کو جواب دینے کے لیے ان کی تیاری کرنا ہے. اور دوسرا جو اس سے زیادہ اہم مسئلہ ہے وہ اپنی عوام کو ایسے لوگوں کے دام فریب سے بچانا ہے، اور بہت آسان ہے. اس لیے کہ اس طرح کی فرق باطلہ جو وجود میں آئے ہیں اور جنہوں نے نبوت اور مہدویت اور مسیحیت کا دعویٰ کیا ہے، ان کے تین ہی پہلو ہیں. یا تو ڈائریکٹ نبوت کا،
یہ بہت کم ہے، وہ یہاں سے نہیں چلتے. یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے ان کا. پہلا مرحلہ مہدویت، مہدی ہوں میں. دوسرا مرحلہ مسیح ہونے کا. اس کے بعد جب یہ دیکھتا ہے کہ اچھے خاصے لوگ میرے ہو چکے ہیں تو اب آخری الیکشن لڑ لیا جائے، بالکل چھلانگ لگا دی جائے، پھر وہ نبوت کی بات کرنے لگتا ہے. لیکن وہ چلتا یہاں سے ہے، اور جہاں سے چلتا ہے آپ کو عوام کو سمجھانا بہت آسان ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مہدی اور مسیح ان کے معاملے کو بالکل صیغہ راز میں نہیں رکھا، بالکل اظہر من الشمس کر دیا ہے. اتنا واضح کر دیا ہے کہ آپ عوام کو صرف اتنا ہی بتانا ہے کہ دیکھیے جس مہدی کی بات ہو رہی ہے اس کا نام محمد ہے. سب سے پہلے تمہیں یہ جانچ کرنی ہے. اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے، تمہیں پہلے یہ جانچ کرنی ہے. ان کی ماں کا نام بھی روایات میں آیا ہے، آمنہ ہوگا، یہ بھی جانچ کرنی ہے. کہاں پیدا ہوں گے وہ بھی عوام کو بتا دینا ہے. کس نسل سے ہوں گے؟ حسنی ہوں گے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی مدعی نبوت بچپن سے بھی اگر تیاری کرے گا پورے منصوبے کے ساتھ، تب بھی اتنی چیزوں کو نہیں ملا پائے گا کہ اپنا نام بھی وہ محمد رکھ لے پیدا ہوتے ہی، اور ابا کا نام بھی جو ہے عبداللہ رکھ لے، اور ماں کا نام بھی آمنہ ہو جائے اور مکے میں پیدا ہو اور حسنی ہو جائے. یہ ساری چیزیں ملا نہیں. عوام کے لیے پہچاننے کا اس سے بہترین اور ان کو سمجھانے کا اس سے بہترین کوئی ذریعہ نہیں. کوئی تمہارے سامنے آئے، کوئی بھی کہے کہ میں مہدی ہوں، کم سے کم پتہ تو پوچھو گے نا، اور پتہ میں تو یہی سے پوچھی جائیں گی، پتہ چل جائے. رہ گئی حضرت مسیح موعود جن کا وعدہ کیا گیا ہے. وہ بھی اتنا کلیئر معاملہ ہے، اتنا واضح ہے کہ اس نام کا کوئی دوسرا انسان نہ اس کے پہلے تھا اور نہ اس کے بعد. عیسیٰ ابن مریم، کوئی دوسرے انسان ہے ہی نہیں اس نام کے، ایک نام کے علاوہ. عیسیٰ ہو سکتے ہیں لیکن عیسیٰ ابن مریم یعنی وہ عیسیٰ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. بات جن عیسیٰ کی آنے کی ہوئی ہے وہ ہے. یہ جو دو چیزیں عوام کے سامنے آپ جمعے کے خطبات میں واضح انداز میں رکھیے. اس لیے اب اس کے بعد پھر کوئی بھی آئے گا، شکیلی آئے، پرویزی آئے، فلانے آئے، دھماکے آئے، عوام اس کو. اور دوسری بات ان کو یہ سمجھائیے کہ اپنے علم والوں کے رابطے میں رہیے، اماموں کے اور علماء کے رابطے میں رہیے. اور کبھی کہیں پر کوئی اس طرح کا شوشہ، کہیں پر کچھ نظر آئے، آپ کو لگے کہ کوئی الگ انداز میں گفتگو کر رہا ہے، تو کسی سے نہیں تو کم سے کم آپ اپنے امام صاحب سے آ کے پوچھ لیجئے کہ ایک شخص اس طرح کی بات کر رہا تھا، کیا حقیقت ہو سکتی ہے. آپ محفوظ رہیں گے. تو عوام کو محفوظ رکھنا ہے اور اہل علم کو ان کا مقابلہ بھی کرنا ہے. بہرحال تمہید کے طور پر یہ باتیں آ گئی. مجھے حکم ہوا تھا ایک خاص فتنہ گوہر شاہی. ہم ان مردودوں کا تعارف صرف اس لیے کرا رہے ہیں تاکہ کوئی ان کے دام میں پھنس نہ سکے، فوراً پہچان جائے. ورنہ ہماری مجلسوں میں یہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ہم ان کا نام بھی لیں اور اپنی زبان پر ان کا ذکر بھی لائیں. لیکن وہی ہے نقل کفر نباشت. ہم صرف اس لیے تاکہ تعارف ہو جائے. گوہر شاہی فتنہ یہ بھی پاکستان سے اٹھا ہے. اس کا پورا نام ہے ریاض احمد گوہر شاہی. گوہر اصل میں گوہر شاہ اس کے دادا کا نام تھا. رہنے والے سری نگر کے تھے. سری نگر میں ایک مرڈر کر دیا دادا نے. انگریزی حکومت تھی. خطرہ ہوا تو راول پنڈی بھاگ کر کے چلا گیا. وہاں بھی لگا کہ پولیس کی زد میں آ جاؤں گا تو گجر خان کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے جنگل میں جا کر کے اس نے
ایک کٹی میں رہ کر کے زندگی گزارنی شروع کی. اب وہ تو جنگل ہے نا, معاش کا انتظام تو کرنا ہے, اور سب سے آسان معاش کا انتظام آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ قلم لے کے بیٹھ جائیے, بہت جلدی معاش کا انتظام حل ہو جاتا ہے مسئلہ. کاغذ ہو ہاتھ میں, قلم ہو, اس کے لیے بخدا کہہ رہا ہوں کسی علم کی ضرورت نہیں, بالکل کسی علم کی ضرورت نہیں, خالی کھچ پچانا آ جائے بس. شروع کر دیا اس نے. مجھے ایسے لوگوں معلوم ہے, میں گاؤں میں چل رہا تھا, ایک شخص نے آ کے ایک پرچہ دیا اور کہا یہ بابا نے لکھا ہے, یہ دوا منگائی ہے. پرچہ دیکھا میں نے, اس پہ کچھ نہیں لکھا تھا سوائے قلم چلایا گیا تھا یوں کر کے, اور کچھ نہیں لکھا تھا. میں نے کہا اس میں کیا لکھا ہے؟ کہ نہیں اس میں دوا لکھی ہے انہوں نے. بھئی اس کو کچھ معلوم ہو تب نا, کچھ نہیں معلوم, بس اس نے صرف اس لیے بھیج دیا تھا کہ اس جگہ پر جہاں سے دوا آنی اگر پہنچ جائے گا تو وہ سمجھ جائے گا, اس لیے کہ ان کے آپس میں درمیان میں کوٹ ہوتے کہ ہمارا آدمی آئے گا تو تمہیں کیا دینا ہے, بس. کچھ بھی نہیں لکھا تھا اس کے پاس. اور واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کو بچپن سے جانتے ہیں, کچھ بھی پڑھا ہوا نہیں تھا, لیکن ایک دن غائب ہو گیا اچانک, اور غائب ہو کر کے ملا جا کر کے جنگل میں, اور جنگل میں اس نے مطلب کچھ ڈھونگ رچا رکھے تھے, اور پھر اس کے بعد اس نے بتایا کہ میں جو ہے وہ میرے گھر میں جاؤ, فلاں جگہ دیکھو یہ چیز ملے گی, اور فلاں جگہ دیکھو وہ چیز ملے گی. اب لوگوں نے آگے دیکھا تو واقعی وہ چیزیں رکھی ہوئی, ارے واوے لگو. یہی طریقہ گوہر شاہ نے اس جنگل میں بیٹھ کر شروع کیا, پیری مریدی شروع کی, دعا تعویذ شروع کی, اور اس طرح سے اس جنگل کو آباد کرنا شروع کیا. گوجر وہاں کے جو تھے انہوں نے اس جنگل کا خاصا علاقہ اس کے نام کر دیا, اور اس طرح سے وہ ڈھوک گوہر شاہ کے نام سے علاقہ بس گیا. اور وہیں 1941 میں یہ ریاض احمد جو ہے پیدا ہوا. تھوڑی ابتدائی تعلیم ہے اس کے پاس, اور 20 سال کی عمر میں وہی معاش کے لیے جو آدمی سوچتا ہے, ویلڈنگ وغیرہ اور گاڑی مکینک وغیرہ کی کچھ کام شروع کیے, لیکن چلا نہیں دھندا. کیوں؟ اس لیے کہ نگاہ اونچی تھی. اس نے دیکھا دادا والا دھندا جو ہے زیادہ مضبوط تھا, تو وہ دادے والے دھندے پہ آ گیا, اور اس نے یہاں سے شروعات کی, مرید بنانے شروع کیے, اور بالآخر ایک وقت آیا کہ جب بہکی بہکی باتیں کرنی اس نے شروع کر دی. اس کی بہکی بہکی باتوں کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایک آدھ باتوں کا ذکر کر لیتے ہیں. اصل ہے اس کو پہچاننا. یہ متفقہ طور پر, جس کا نام ریاض احمد, جس کے باپ کا نام فضل حسین اور دادا کا نام گوہر شاہ تھا, اصل یہ ایک گمراہ شخص متفقہ طور پر علماء دیوبند ہوں, علماء بریلوی ہوں یا کوئی بھی ہوں, متفقہ طور پر اس کو گمراہ اور مرتد قرار دیا گیا ہے. لیکن ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں گمراہ سے گمراہ لوگوں کو بھی کچھ لوگ مل جاتے ہیں, اس لیے وہ پنپ رہے ہیں. سننے میں آیا ہے کہ کانپور میں بھی اس کے کچھ لوگ ہیں ماننے والے. بہرحال بتاتا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اس کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہ رگ سے قریب ہونے کے باوجود ہمیں دیکھ نہیں سکتا ہے. اب بتائیے, شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے, قرآن کی آیت ہے, مان رہا ہے اس کو, لیکن اس کے باوجود وہ دیکھ نہیں سکتا. انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین کے الفاظ اس کے لٹریچر پہ موجود ہیں. حضرت آدم کو نعوذ باللہ وہ ایک ہوس پرست اور نفس پرست انسان کے روپ میں دکھا رہا ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بکواس کی. اور نجات کے لیے جو بنیادی چیز ہے, ہمارے لیے نجات کے لیے بنیاد کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اس کے علاوہ کوئی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. لیکن اس کے لیے نجات, یہودی ہو, نصرانی ہو, مجوسی ہو, پارسی ہو, کوئی سبھی ہو, نجات کے لیے کسی مذہب پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. نجات کے لیے وہ دل کی جو کھٹکھٹ ہے, ٹک ٹک, اس کو محبت, اللہ کی محبت کے تابع کر دینا. یعنی اس دل میں اگر اللہ کی محبت آ گئی تو آدمی نجات
پا جائے گا وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی دھرم کو مانتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ وہ جو چکی میں آپ نے دیکھا ہوگا بیچ میں کیل ہوتی ہے، وہی تو اصل ہوتی ہے نا، پوری چکی اسی کے ارد گرد گھومتی ہے، مین تو وہی ہے۔ اس کیل کو ہٹا کر کے اور ایک دوسری کیل لگا دی اس نے، سب کچھ کرو بس اس کیل کے ارد گرد کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ پورے اسلام کو ڈائنامائٹ کرنے کی اس کی سازش ہے۔ ہم کو ایسی سازشوں سے بچنا ہے، گوہر شاہی ہو یا پرویزی ہو یا کوئی بھی ہو، عوام کو نام کے ساتھ اور ان کے اصل کے ساتھ، اور یہ کہ مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا اس نے بعد میں کہ میں مہدی ہوں اور میری شکل و صورت جو ہے وہ حجر اسود پہ دیکھی ہے۔ امام کعبہ نے، امام کعبہ کا نام بھی بیان، حماد بن عبداللہ، اس وقت کے امام کعبہ عبداللہ سبیل رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس کا اعلان جاری کیا کہ اس نام کا کوئی امام کعبہ ابھی ماضی قریب میں گزرا ہی نہیں۔ حماد بن عبداللہ نام کا، جس کا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حماد بن عبداللہ نے حجر اسود پر میری تصویر دیکھی ہے، چاند پہ میری تصویر دیکھی ہے، سورج پہ میری تصویر دیکھی ہے، اور مہدی کی یہی تو علامت ہے کہ اس کی تصویر نظر آئے گی حجر اسود پر، فلاں امام نے دیکھی ہے، اعلان کیا ہے، یہ لوگوں کو بتایا۔ باقاعدہ تردید آئی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اس طرح کا کچھ واقعہ پیش نہیں آیا ہے، تو مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور پھر ظاہری نبوت کا بھی اعلان ہی کر دیا۔ اس لیے ایسوں سے بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور پوری امت کی ان تمام فرق باطلہ سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔